میں آپ کا کریڈٹ یہ بیسیکلی جاتا ہے کہ آپ نے بھی اس سجیشن کو پٹ فارورڈ کیا اور پھر وہاں سے جو ہے جوڈیشری نے ایکسیپٹ کیا اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. میڈم آپ کی طرف میں آؤں گی. آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بچے کی دا پرسن اٹ سیلف کی بیسیکلی گارڈین شپ اور کسٹڈی کی, وہاں پہ اس کی پراپرٹی کی بھی بات کریں بیکاز ایسا بھی کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پہ گارڈینس کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے کی پراپرٹی جو ہے اس کا گارڈین بنایا جائے, تو اس کا قانون میں طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا, اس میں جو ہے وہی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ سیکشن 7 کے انڈر جو اس کی پراپرٹی کی بات آتی ہے کہ گارڈین پراپرٹی کے لیے گارڈین شپ کس طرح اپلائی ہوتی ہے, وہ ایک سیپریٹلی ہوتی ہے. آپ گارڈین شپ آف پرسن اپلائی کرتے ہو چائلڈ کی, ساتھ میں سیپریٹ آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہو جو پراپرٹی کے اوپر. اچھا, اس میں پراپرٹی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر ایک بچے کی 3 پراپرٹیز ہیں, فار ایگزامپل ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, ایک ملتان میں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 ڈفرینٹ گارڈینس اپوائنٹ ہوں فار 3 ڈفرینٹ پراپرٹیز. اور اس میں کورٹ سب سے امپورٹنٹ جو 2 فیکٹرز ہیں وہ دیکھتا ہے کہ بچے کی آرڈنری ریزیڈنس کہاں ہے, اور نمبر 2 ویئر دا پراپرٹی از لوکیٹڈ. سو یہ دیز آر دا 2 تھنگس. اور اس کے علاوہ سیپریٹ گارڈین بھی ہو سکتا ہے آف پرسنل پراپرٹی اور سیم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گارڈین جو آپ کے بچے کی دیکھ بھال چائلڈ کی کر رہا ہے وہ پراپرٹی کی بھی کر سکتا ہے. اور یہ وہ تب تک ہوگا جب تک یہ بچہ جو ہے وہ میجر نہیں بن جاتا. میجر. اچھا, اس میں سوری میں ایک ایڈ کروں گی بات کہ یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں میں کہ گارڈین شپ کس ایج تک کلیم کر سکتے ہیں, آپ اپلائی کر سکتے ہو. 18 سال سے کم آپ گارڈین شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, اور جب آپ 18 سال سے پہلے آپ اپلائی کر دیتے ہو تو پھر آپ گارڈین 21 ایئرس تک رہتے ہو. تو یہ ایک ایج آپ نے اچھا کیا, تبھی میں نے کوسچن ایگزیکٹلی اسی لیے پٹ کیا تھا تاکہ لوگوں کو نا کلیئرٹی اس چیز کے اوپر آ جائے. سر آپ کی طرف میں آؤں گی. شیئرڈ پیرنٹنگ کا آپ نے سارا کانسیپٹ بتایا, لیکن وہی والی بات جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کیسز جب سے ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتے ہیں, اپیلیٹ کورٹ جاتے ہیں, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, اتنے لمبے ٹائم میں ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی فادرز کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اتنا ٹائم بھی آپ نے گزار دیا, ریلیشن شپ بھی آپ کا ختم ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, ٹھیک ہے, بچہ بھی آپ سے نہیں مل سکا, ٹھیک ہے. سو اتنے جہاں پہ اسٹیکس انوالوڈ ہیں وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے ریفارم کی کیا گنجائش ہے؟ بالکل ریفارم ہونی چاہیے جی, اور لیکن ریفارمز آپ کی سوسائٹی کو ایز اے فرسٹ پرائیورٹی اٹھانا پڑے گا, اور اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں, ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. آپ کو ایسا کریکولم ڈیولپ کرنا پڑے گا جو آپ کی جوڈیشری کے جو معزز جج صاحبان اپوائنٹ ہوتے ہیں فیملی کورٹس کے ججز کے طور پہ, انہیں آپ ٹریننگ امپارٹ کر سکیں. آپ کو لاء کے اندر تھوڑی سی ریفارمز لانے پڑیں گی, کچھ نیو سیکشنز انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے, جس کے بعد آپ کے پاس ایز اے میٹر آف رائٹ, آپ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ ایکسیس دیں بچے کو. اگر بچوں کو ایکسیس مل جائیں, دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسٹڈی کے کیس میں آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس سوائے آپ ایک دوسرے کو مڈ لنک کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں ویلفیئر آف مائنر پنہا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 2018 میں اگر ایک کیس فائل ہوا ہے تو 2021 میں آپ جا کے اس کی ویلفیئر کو ڈیٹرمن کریں گے ماں یا باپ کے کردار کا شکار کی. تب تک اس کا سارا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ بیسیکلی, اور جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی فادرز ہی زیادہ سفر کرتے ہیں. سر جوڈیشل ریفارم کے علاوہ آپ کو لگتا ہے اور کہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے, اس طرح سے کہ ہم یہ ٹائم سپین جو ہے وہ کم کرتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں جتنا لمبا یہ ٹائم سپین رہے گا, بچہ بھی تو ڈپرائیو ہو رہا ہے نا اپنے ایک پیرنٹ سے ملنے سے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم سپین کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ دیکھیے, آپ سب سے زیادہ جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی جوڈیشری ہی کر سکتی ہے, یا پھر آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اگر ایک امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرتی ہیں سیکشن 12 جیسے کہ جو ڈیل کرتا ہے جنرل پرسیپشن, یہ کہ سیکشن 12 کے تحت انٹرم کسٹڈی ڈیٹرمن ہوتی ہے, آپ سیکشن 12 کے ساتھ ایک اور سیکشن ایڈ کر دیجئے. آپ ایج وائز بچے کی جتنی ایج ہے اس کے مطابق ایک ریزنیبل جس طرح خلا کے کیسز میں ہوتا ہے کہ 6 منتھس کا جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے بیسیکلی, تو ایک ٹائم لائن جو ہے وہ آپ دے دیں اور اس کے ساتھ انشور کریں کہ لوگ کمپلائی بھی کریں. آپ کی طرف آؤں گی ایمبیسڈر صاحبہ, کمنگ ٹورڈز دی کنکلوژن آف دی شو, ایک بہت امپورٹنٹ ایک سچویشنز ارائز کرتی ہیں جو کہ میں چاہوں گی آپ ایڈریس کریں ہمارے پروگرام کے ذریعے جو لوگوں کو بتائیں. وہ یہ کہ بہت سارے انسٹنسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے مائیں ان سے ان کے بچے لے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کو گھر سے نکال دیا جائے, باپ جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ لے اور بچے بہت چھوٹے ہوں, ٹھیک ہے, وہ ماں کے بغیر نہ رہ سکتے ہوں, تو ماں فوری طور پہ کیا قانونی ایکشن لے سکتی ہے بچے کو واپس اپنی کسٹڈی میں لانے کے لیے؟ دیکھیں 2 اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سیکشن 491 جو آپ CRPC کا کرمنل پروسیجر کوڈ کا لگاؤ, وہ ہوتا ہے ہیبیس کارپس کا پٹیشن. اس کا مطلب یہ ہیبیس کارپس کا کہ ٹو ہیو ہز باڈی, اس کا مطلب کہ بچہ اگر فار ایگزامپل اس کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے
اور کورٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ماں کی کسٹڈی, تو بچہ باپ لے کے چلا جاتا ہے, تو باپ کے ماں جا سکتی ہے کورٹ میں اور کہہ سکتی ہے کہ جی بچہ فار ایگزامپل دودھ پیتا بچہ تھا, ارجنسی تھی, ارجنسی شو کرنا بہت ضروری ہے اس پٹیشن میں, ادروائز جو ہے آپ اس کو پھر جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ بیسیکلی ودن ڈیز ہو جاتا ہے, اس میں آپ کو وٹنسز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور پھر جتنا دورانیہ آپ کے کیس کا ہوتا ہے, جتنا بھی ٹائم ہے, پھر وہ بچہ جو وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ سمری پروسیجر ہوتا ہے اور یہ جتنا جلد سے جلد ہو. اگر تو فار ایگزامپل کوئی بندہ ماں 2 سے 4 مہینے بعد چلی گئی کہ جی مجھے ہیبیس کارپس کا پٹیشن, تو وہ کہیں گے جی آپ کو پہلے یاد نہیں, آپ گارڈین وارڈ ایکٹ میں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریمیڈی ہے جو کہ آپ کی امیڈیٹ ریمیڈی ہے, لیکن یہ آپ کو رائٹس کسی پیرنٹ کو دیتی نہیں ہے. سو رائٹ آف گارڈین شپ جو ہے وہ سیکشن 25 کے انڈر ہی آتا ہے, جو کہ پرماننٹ رائٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک آلریڈی اپوائنٹڈ مدر ہے, اسے اس کا بچہ چھین لیا جاتا ہے, تو وہ یہ کہتی ہے چھینا یا باپ کے پاس بھی چلا گیا, تو وہ کورٹ کے پاس جائے گی, وہ کہے گی جی بچہ مجھے واپس کرے, میں ایک پرماننٹ جو تھی اس کی وہی والی بات آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ یو نو ٹیمپرری ہے, کہ مطلب جس ٹائم کے لیے اس کا کیس ہوگا اس ٹائم کی حد تک جو ہے وہ بچہ اس کے پاس رہے گا. آئی تھنک جہاں پہ چھوٹے بچے انوالوڈ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ رائز کرتے ہیں. میٹر آف ارجنسی ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل بہت چھوٹے بچے ہیں یا پھر اگر بچی ہے اور وہ بہت زیادہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتی, ایموشنلی بہت زیادہ بچی اٹیچڈ ہے, یا بچہ اس کیس سینیریو میں بھی ہو سکتا ہے, یا باپ تھوڑا ابیوزو ہے یا پروبیبلی انفٹ ہے, تو اس چیز کے اوپر بھی یہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں. بالکل. بیرسٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, تھینک یو سو مچ. فہد صاحب تھینک یو سو مچ. بیرسٹر صاحبہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ان یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آور شو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں اس وقت جو پریویلنگ کسٹڈی اینڈ گارڈین شپ کے حوالے سے متعلقہ قوانین ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. ایٹ اے ویری بیسک لیول جو ہے کیا پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے, کس طرح سے ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے, وہ کون سے ایشوز ہیں جو سامنے آتے ہیں لیٹیگنٹس کے لیے, بچوں کے لیے. اس لیے جہاں پہ آپ کو آپشن دیا جائے پلیز آپ ضرور آپٹ کریں شیئرڈ پیرنٹنگ کے لیے, بیکاز اس سے نہ صرف یو نو آپ کا ایکسس اپنے بچے تک جو ہے وہ امپروو کرے گا, بلکہ بچے کو بھی جو ہے وہ موقع ملے گا کہ وہ بھی آپ کی شفقت, وہ بھی آپ کی محبت جو ہے اس سے محروم نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.